نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بیچارے مخالفین احمدیت پتہ نہیں کیوں اس خام خیالی میں ہیں کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ بڑے بیچارے پریشان اور مجبور حال ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باقی لوگ بھی ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں، یا باقی لوگ جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ مسلمان سمجھنا شروع کر دیں. ان کی مرضی ہے بھائی، سمجھے یا نہ سمجھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن جس کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ اصل جو ہے وہ سمجھنے والی بات ہے. قرآن پاک کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدی مسلمان ہیں اور حقیقی مسلمان ہیں، اور ما انا علیہ و اصحابی کے سچے مصداق ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اس کے اوپر بیش بہا دفعہ بتایا جا چکا ہے، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی جا چکی ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال ہوا کہ قادیانیوں کو گلے لگایا جا سکتا ہے یا دوستی کی جا سکتی ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جی قادیانیوں کو جو ہے وہ دوستی نہ کریں، دوستی ان کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ دوستی کریں گے تو پھر وہ ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے کہ احمدی حضرات پھر ان کو تبلیغ کریں گے، ان کو ساری باتیں بتائیں گے، حق آپ کو بتائیں گے احمدی، اور وہ جب بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ تو کبھی بھی مولویوں کے پیچھے نہیں چلیں گے، آپ تو قرآن و حدیث کے پیچھے چلیں گے جو ہمیشہ مولویوں نے چھپایا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے قادیانی سے دوستی نہیں کرنی. ہاں قادیانیوں سے دوستی ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں اگر وہ اپنے آپ کو اسلام کا لیبل جو ہے وہ اسے ہٹا لیں، تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ مفتی صاحب کے الفاظ سننے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل ہٹا لو، ہم قادیانی کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ جی آپ نے الفاظ سنے ہیں کہ آپ اپنے اوپر سے اسلام کا لیبل ہٹا لیں تو ہم جناب قادیانی کو بھی گلے لگانے کو تیار ہیں. اور بھائی جان تسی ہم نہ لو اسی تو ہم کہنے پہ اسی ترنے کتنے ترنے تسی ہم گلے لاؤ. تو بھائی آپ کو جو اچھا یہ ایک بات کہتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ لیں، تو جب آپ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم آپ کو گلے لگا لیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو ہر حقوق دیں گے، ہر حق دیں گے آپ کو جو آپ کا حق پاکستان میں بنتا ہے. تو میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو بریلوی حضرات آپ کو مشرک، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج اور ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، کیا آپ نے وہ تسلیم کر لیا ہے کہ بھائی آپ واقعی کافر ہیں، آپ کے واقعی مرتد ہیں، واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، واقعی ختم نبوت کا منکر ہیں؟ جب ان کے فتوے لگانے کے باوجود آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے، تو جو آپ کے فتویٰ جب ہمارے اوپر آپ نے لگائے ہیں تو ہم کیوں سمجھیں؟ اصل فتویٰ قرآن کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا فتویٰ ہے، وہ آپ دکھا دیں. اس کے مطابق اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر سوچنے والی بات ہے اور اس کے اوپر غور کرنے والی بات ہے اور دوبارہ ایمان لانے والی بات ہے. لیکن آپ ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں دکھا سکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں دکھا سکتے جس میں احمدیوں کو یہ جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں ان کے مطابق ہم مسلمان نہیں جو ہیں وہ ہیں. تو اس لیے بیچارے جو ہیں وہ اس طرح کی بات کہ اللہ دنا جب مان لو تو جناب اسی طرح واقعہ ہے تو ہم فرق کوئی پیا، تو خدا کے لیے آپ جو ہے وہ اس کو مان لیں. تو آپ اپنے آپ کو کافر مان لیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ علیحدہ اسلام اپنا مذہب مان لیں. تو جب آپ علیحدہ مان لیں گے تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے. تو پھر بھائی جس نے جس کے متعلق جو فتویٰ دیا ہے وہ پھر مان لے کہ بھائی مثلا دیوبندی نے وہابی کے متعلق فتویٰ دیا، وہابی نے دیوبندی کے متعلق دیا، دیوبندی وہابی نے بریلوی کے متعلق دیا، بریلوی نے انصاروں کے متعلق دیا، شیعوں نے انصاروں کے متعلق دیا، انصاروں نے شیعوں کے متعلق دیا. تو جس نے جن کے متعلق بھی فتویٰ دیا وہ سارے مان لیں کہ ٹھیک ہے جی میں کافر ہوں ان کی نظر میں، تو میں نے اپنا کافر ہونا مان لیا. تو جب آپ لوگ تسلیم کر لیں گے، آپ لوگ کہہ دیں گے جی واقعی ہم کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں اور ختم نبوت کو منکر ہیں، پھر یہ سوال آپ ہم سے کرنا. جب خود آپ لوگ نہیں مان رہے دوسروں کے فتاوی جات کو، تو پھر ہمارے اوپر وہ امپلیمنٹ کیوں قانون کر رہے ہیں؟ تو یہ دوغلا معیار ہے، یہ ڈبل پالیسی ہے. اس کا جو ہے آپ لوگوں کی یہ بات مبارک ہو، اور آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایسے کر لیں گے تو یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہے. یہ بیچارے اب ترلے منتوں پہ آ گئے کہ خدا دنا جی انج کر لو، اللہ دنا اپنے آپ نے مان لو، اسی تو کیا کہ تھک گئے تھی تو نہیں منتے تو برائے مہربانی مان لو. اب یہ بات ترلے منتوں پہ آ چکی ہوئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین.